بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ایمان کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ جانیں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیوز میں اہم شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ۔ جی آغاز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اس حوالے سے فرمائیے کہ ایمان کے جو لغوی معنی ہیں، مفہوم ہیں، وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جناب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہ سفر ہدایت میں ہمیں بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور محترم پیر سید جہانگیر سعیدی شاہ صاحب کی بھی معیت جی اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور روز نیوز چینل کے پورے سٹاف کو، منتظمین کو اس کی بیش بہا برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً یہ ظاہر ہے کہ خالص جو ہے یہ خلق خدا کی ایک خدمت کا پروگرام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہر بار کی طرح آج کا جو موضوع ہے، یہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، جی یہ بہت اہم اور ضروری موضوع ہے۔ ایمان کے اگر مطلب اور مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ ایک باطنی تصدیق کا نام ہے، دل سے جو تصدیق کرنا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ کامل یقین ہونا، سبحان اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ جو دین برحق لے کر آئے، جو تعلیمات آپ لے کر تشریف لائے، ان پہ کامل ایمان اور یقین رکھنا، سبحان اللہ، یہ ایمان کی ایک میں سمجھتا ہوں شرعی طور پہ تعریف کی جاتی ہے۔ صحیح، گویا کہ اس کا تعلق جو ہے نا باطن اور دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، اور صحیح، یقین کامل کے ساتھ ہے۔ صحیح، اگرچہ اہل علم نے زبان کے ساتھ اس بات کے اقرار کرنے کو جو ہے وہ شرط قرار دیا ہے کہ اسلام کے احکام جاری کرنے کے لیے، اجرائے احکام کے لیے جو ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اس بات کا، صحیح، یہ شرط قرار دیا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے۔ صحیح، اور یہ تصدیق قلبی جو ہے یہ ایمان ہے۔ صحیح، اور ڈاکٹر صاحب یہ امن سے نکلا ہے ایمان؟ یہ مادے کے لحاظ سے جو عربی لفظ ہوتا ہے وہ تو امن سے ہے، صحیح، جس کے اندر جو ہے وہ امن کے اندر اطمینان کا معنی پایا جاتا ہے، صحیح، اور یقین کے معنی پایا جاتا ہے، صحیح، تو یہ ایمان بھی یقین کا ہی دوسرا نام ہے۔ صحیح، مطلب پھر کافی سارے محدثین نے اس کے حوالے سے یوں بھی فرمایا نا کہ جب انسان شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، جی جی، اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر لے، تو سمجھیں کہ وہ ایمان جس کو حاصل ہو جائے گا نا جی، ہاں، اس کو ایمان کامل جس کو حاصل ہو جائے گا، اس کی برکت سے وہ اوروں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس کا یہ کردار ہو جائے گا کہ وہ اوروں کو شر نہیں پہنچائے گا، صحیح، گویا کہ دیگر لوگ بھی اس کے شر سے محفوظ اس معنی میں رہیں گے کہ ایمان کی برکت سے وہ شر پہنچائے گا ہی نہیں۔ صحیح، جب وہ اوروں کے لیے باعث برکت بنے گا، باعث خیر ثابت ہوگا، تو اور لوگوں کے شر سے بھی ایمان کی برکت سے وہ محفوظ رہے گا۔ صحیح ہے۔ ایک اہم سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے، پھر میں کلام شاہ صاحب کا شامل کر لوں۔ شاہ صاحب نے یہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور ایک جیسا بھی نہیں۔ اچھا، تو یہ فرمائیے کہ کیا ایمان جب ایک شخص کے اندر داخل ہو جائے اور وہ ایمان مکمل ایمان جو ہے وہ جس طرح فرمایا گیا ہے اس طرح کا تقوی اختیار کر لے، تو پھر اس کے بعد اس کا ایمان جو ہے اس کے اندر سے نکل بھی سکتا ہے، یا جب ایک دفعہ داخل ہو گیا، وہ اس مقام پر پہنچ گیا، تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ہل نہیں سکتا، یا اس میں جو ہے وہ؟ ہاں، اس میں چونکہ اہل علم کے مختلف آراء پائی جاتی ہیں اس مسئلے میں کہ ایمان کی جو کیفیت ہے نا، کیونکہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، جو پہلے میں نے کہا نا تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کے تصدیق اور یقین کا نام ہے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے اندر تو کمی بیشی نہیں ہوتی، تاہم اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ ایمان کا تعلق بنتا ہے، ان میں کمی بیشی پائی جاتی ہے، ان میں اضافہ ہوتا ہے،
اچھے نیک اعمال کرنے سے ایمان کی تر و تازگی میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب ایک ایمان شخص کی برکت اور کمال میں اضافہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا زکوٰۃ دیتا ہے، ایمان حج کا نور کرتا جو ہے ہے نا بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ جائے گا، ایمان کا کمال جو ہے بڑھ جائے گا جب وہ ان اعمال کو ترک کرے گا، تو چھوڑے ظاہر گا۔ وہ کمال ایمان نہیں رہے گا، لیکن اصل ایمان جو تصدیق قلبی کا نام ہے وہ تو مومن کی برقرار رہے گی جب تک اس کے پاس وہ یقین کی دولت موجود ہے۔ باقی جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان ہونے کے بعد کیا بندہ اس سے نکل بھی سکتا ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ جس طرح ایمان کے اندر داخل ہونا ہے اسی طرح معاذ اللہ کچھ ایسے کام ہیں، ایسے باتیں ہیں جن کرنے سے بندہ ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ہاں، ایمان ہے تصدیق کا نام، صحیح، اس یقین کا نام، لیکن وہ یقین اگر بندے کا انکار کر بیٹھتا مطلب ہے، جو حدود ہے اگر اس کو انسان کراس کرتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایمان سے بھی گیا اور دائرہ اسلام سے بھی گیا۔ جس کو مرتد کہتے ہیں نا جی، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایمان سے پھر جانا۔ اسلام نے ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، جو اس کے حدود قیود کو فالو کرے گا، اس کے اندر رہے گا، حدود قیود کے اندر وہ مومن مسلمان ہے، جو اس سے نکل جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ زبان سے اقرار کرنے کو شرط قرار دیا ہے اہل علم نے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ پتہ کیسے چلے؟ ہم نے اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اگر فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مسلمانوں والے احکام لازم ہیں اس پر، تو وہ اس کے زبان سے بولنے سے ہی پتہ چلے گا۔ اگر وہ زبان سے معاذ اللہ انکار کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانیات میں سے کسی چیز کا، ضروریات دین ایمان میں سے کسی کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو وہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو میں شامل کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ دیکھیں کہ اگر انسان کو صرف خوف دلایا جائے تو اس کی جو جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، لیکن دین اسلام نے کیا توازن جو ہے وہ قائم رکھا ہے، اور کیا خوبصورت نظام دیا ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کہ خوف بھی رہے، امید بھی رہے۔ یہی ایمان ہے، یہی تصوف ہے، یہی حقیقت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہونے کی علامت ہے، جو توازن اور اعتدال ہے نا چیزوں میں، یہ دین اسلام کے دین برحق ہونے کا کوئی شک نہیں، ایک نشان ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ بے شک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ساری چیزوں کو مد نظر رکھا گیا۔ صحیح۔ اب یہ ایک فطری چیز بھی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف خوف دلایا جائے تو لوگوں کے پر خوف و ہراس آ جائے گا، لوگ جناب دہشت زدہ ہو جائیں گے، اور صرف ہی امید کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہے آوارگی اور غفلت نہ جانے کیا کیا۔ تو اب یہ دین اسلام ہے جس کے اندر جو ہے نا خوف بھی رکھا گیا اور ساتھ امید بھی رکھی گئی، کہ جہاں کہیں بندہ جو ہے وہ خوف رکھے لیکن اس ناج تک نہ چلا جائے، نا امید نہ ہو، اور نا امیدی جو ہے نا امیدی کو کفر اس لیے قرار دیا کہ اب یہ ہے کہ امید بھی ساتھ ساتھ رکھے، اور اسی طرح جو ہے کہ پر امید رہے اللہ کے کرم کی، بخشش کی، امیدوار بنا رہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ وہ بے خوف ہو جائے کہ اس کو کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی کوئی توفیق نہ ملے، اس طرف آئی نہیں، بس صرف امید سے زندگی بسر کرے۔ وہاں کا کہ جانو دل وہاں چھوڑ آیا ہوں وہاں پہ رہے۔ اور بریلی کے تاجدار نے اسی دوسرے جو ہے نا منظرنامہ پیش کیا ہے نا، یہاں رہتے ہوئے لوگوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہی۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے بھی سامان ہی کہا ہے، سبحان یعنی اللہ، اصل سامان تو یہی ہے، جانو دل ہوش و خرد۔ یہ مدینے پہنچ چکے ہیں، تم یہاں پہ کیا لے رہے ہیں؟ اور اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی یہ بات کی کہ میں وہ چھوڑ آیا ہوں، وہ جو واپس آیا ہوں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اہم سوال ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آغاز میں نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ عرض کی، تو ان تمام چیزوں کا جو لب لباب ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ اعتدال پسندی کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ہی ہے جی، میں نے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ حق ہونے کی علامت ہے نا اعتدال اور توازن۔ صحیح، یعنی انسان طبی طور پہ فطری طور پہ اس کو چاہیے، خوف کے بغیر بھی نہیں وہ سیدھا رہ سکتا، اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے نا، اور امید کے بغیر بھی وہ نہیں سیدھا آگے جا سکتا۔ دنیا جہان کے سارے سسٹم اور نظام جو چل رہے ہیں اس ٹائم بھی دنیا میں رائج ہیں، وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نا ڈسپلن کے اندر۔ یار گویا کہ کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے، اور یہ نہ ہو کہ ایک سمت کو آگے اتنا بڑھا دے دوسرا بالکل غافل ہو جائے، اس سے نقصان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں پھر دو چیزیں دیکھیں، دین اسلام سیلفش
جو انسان ہو جاتا ہے اس چیز کو ختم کرتا ہے، خود غرضی کو. اور پھر دیکھیں کہ ایک حضرت علی علیہ السلام آپ کا قول مبارک بھی ہے، اور میں کل اس حوالے سے سن بھی رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ رہبانیت میں اسلام سے پہلے یہ تھا کہ آپ دنیا میں نہ رہیں. اسلام نے آ کر یہ کنسیپٹ دیا کہ دنیا میں تم رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، دنیا دل میں نہ ہے. اور حضرت علی نے بھی یہی فرمایا نا کہ اس طرح رہنا چاہیے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. تو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور متوازن اور اعتدال پسندی کا میسیج ہے کہ انسان بظاہر دنیا میں ہو بھی سارے اعمال، لیکن جو خوف الہی ہے وہ اس کے دل میں موجود ہوگا، اور امید رحمت کی اور بخشش کی، اور اس چیز کی امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس زندگی میں انسان کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کٹھن حالات ہیں اس کے ساتھ، تو امید وہ والی امید بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر صلہ اور اجر جو ہے وہ انسان کو آخرت میں عطا کرے گا. کیونکہ بطور مسلمان تو ہمارا یہ ایمان اور یقین تو یہی ہے نا کہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، حدیث میں بھی ہے. تو یہ اس امید کے اوپر بھی یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ضرور جناب، اسی طرح ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو امید ہے کرم کی، وہ اگر کرم اور اللہ کی بخشش کی امید نہیں رکھتا تو وہ بھی ظاہر ہے ادھر سے بھی تو نقصان کرتا ہے، ایمان کا عمل نہیں بنتا. صحیح. اور اس امید کی وجہ سے ہی مطلب ہے ایمان کا کمال ملتا ہے. صحیح. اور یہ اہل علم نے باقاعدہ طور پہ اس کرم کا ذکر بھی کیا ہے، جو بسا اوقات آپ بھی وہ شعر پڑھتے ہیں نا. حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. ادھر کرم کا ذکر کیا ہے نا، ادھر امید رکھی ہے. صحیح ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا تو کسی گنتی میں نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اپنی عاجزی ان کی ساری دیکھو، اور پھر اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے کہ مولا میرا حساب ہی نہ لینا. اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول مبارک کا ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، اس لیے یا کاش کہ میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا تاکہ حساب کتاب سے بچ جاتا. اس میں امید میں تو یہ بھی کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. حضور کی غلامی پہ ناز ہے، حضور کے غلام ہونے پہ ناز اور فخر کرتے ہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بھی یہ کہا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اعتماد ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی یہ امید ہے. رب نے یہ رتبہ اور مقام دیا. آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مہربان ہیں. آپ کی مہربانی کے زیر سایہ ہم بھی پل صراط سے جو آپ فرماتے ہیں اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. جی میں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے ماحول کے اندر ہمیں ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف اور خشیت الہی ہے وہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے، سیئات سے گناہوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ کے کرم کا امیدوار بن کے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کے حوالے سے بھی، اپنے عمل اور کردار کے حوالے سے. بہت شکریہ جی آپ دونوں احباب.